اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آخری آیات۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آمن الرسول، حمزہ اور اس کے بعد الف ساکن سے پہلے جب زبر آتا ہے تو ہم اس کو لمبا کرتے ہیں۔ خالی زبر ہوتا حمزہ پر یا الف پر، اور اس کے حمزہ کے بعد الف نہ ہوتا تو ہم پڑھتے آمنہ، لیکن حمزہ کے بعد الف آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا الف کے اوپر کچھ مصحف میں کھڑی زبر ہوگی تو ہم نے الف کو لمبا کرنا ہے، 2 کاؤنٹس دینے ہیں اور ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ آمنہ، حمزہ کو لمبا، الف مد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر جگہ الف مد پہ الف کی آواز نکالیں گے، آواز نکالیں گے، آواز ہوگی اس سے پہلے والے حرف کی، وہ آواز فتحہ میں لمبی ہوگی اگر الف ہے تو۔ آمنہ، 2 کاؤنٹس، ایک الف کے برابر۔ حمزہ کو ہم نے یہاں الف مد کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حمزہ کو لمبا کر رہے ہیں، آمنہ۔ اسی طرح آمن الرسول، نون کو را سے جوڑیں گے کیونکہ را کے اوپر شدہ بنا ہوا ہے، جب یہ چھوٹا سا ڈبلیو بنا آتا ہے تو ہم پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، را سے جوڑ کے ہم پڑھیں گے نون کو، اس کے آگے رسول، ہم نے واؤ کو لمبا کیا ہے لیکن او کی آواز نہیں نکالی، رسولو نہیں پڑھا، رسول، سین کو ہی ہم نے 2 کاؤنٹس دیے ہیں۔ واؤ کا مد کا مطلب ہے اس سے پہلے والے حرف کو لمبا کرنا، 2 کاؤنٹس دینا یا ایک الف کے برابر لمبا کرنا۔ رسول، سین کو 2 کاؤنٹس دینے ہیں۔ بیما، اب یہاں پہ یہ مد ہے اوپر میم کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر بنی ہوئی، یہ مد لمبی ہے۔ پیچھے جو حروف تھے وہ واؤ مد اور الف مد تھے، لیکن یہاں پہ ایک مد پراپر بنا ہوا ہے۔ جب یہ اس شیپ کا مد بنا آتا ہے تو ہم 4 یا 5 کاؤنٹس دیتے ہیں، یعنی 4 یا 5 کاؤنٹس ہم ادھر دیں گے، یعنی یہ مد حروف مدہ سے بڑا ہے۔ حروف مدہ بھی اس میں ہوتے ہیں لیکن یہ ان کی کاؤنٹس زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے اس کو 4 یا 5 کاؤنٹس ہم لمبا کریں گے۔ بیما انزل، ماں کو لمبا کرنا ہے۔ انزل میں نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، جیسے یہ تصویر بنی ہوئی ہے، ناک میں نون کی آواز کو ہاتھوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ ایک سمبل کے طور پہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ نون کی آواز کو چھپا کے ہم نے پڑھنا ہے، جس کو غنہ بھی کہتے ہیں۔ نون اور میم میں ہی یہ صفت پائی جاتی ہے غنہ کی، اور کہیں نون کو ہم پورا مکمل مرج کر کے فیوز کر کے پڑھتے ہیں، کہیں نون کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ ابھی یہاں ہم نے نون کی آواز کو چھپا کے اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الیہ، یا اور اس سے پہلے زبر ہے، الیہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، الیہ، مجہول نہیں پڑھنا، مجہول ہوتا ہے لٹکا کے پڑھا جائے، پراپر زبر کے ساتھ، الیہ من ربہ، میم ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد نون ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، را کے اوپر تشدید بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میم کی زیر کو ڈائریکٹ را سے جوڑ کے پڑھیں گے، ہم احکام کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، ہم ان کے سمبلز، ان کے اعراب
اعراب کو سمجھ کے اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہماری تجوید پوری ہو جاتی ہے. یہ اعراب ہماری ہیلپ کے لیے لگائے گئے ہیں اور اس میں ہی ان اعراب میں ہی ساری تجوید چھپی ہوئی ہے. تجوید مشکل نہیں ہے. زبر زیر پیش تشدید ساکن سب کو آتا ہے انشاءاللہ. سارے بچوں کو آتا ہے نا. تو بس ان کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے آٹومیٹکلی تجوید بھی فالو ہو جائے گی. کسی نے گھبرانا نہیں ہے. میں کوئی مشکل ٹرم نہیں بولوں گی, کوئی مشکل الفاظ نہیں بولوں گی. جس کو جہاں سمجھ نہیں آئے وہ پوچھے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ہے میر ربی, میم کو را سے جوڑ کے ہم پڑھیں گے. را پر زبر ہوتا ہے تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں یا ہیوی پڑھتے ہیں. ربی ہی, ہا کے بعد یہ چھوٹی سی یہ نظر آ رہی ہے. ہر سمبل کا کوئی مقصد ہوتا ہے, ہر نشان کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ چھوٹی سی یہ کیوں ہے. اور کچھ قرآن کچھ مصاحف میں یہ ایک کھڑی زیر بنی ہوگی. کھڑی زیر مطلب تھوڑا سا لمبا کرنا, ایک الف کے برابر لمبا کرنا. میر ربی ایسے پڑھا جائے گا. یہ تصویر آئی ہے جوڑنے کی, میم کو را سے جوڑنے کی, تاکہ کچھ ذہن میں پکچر بن جائے کہ کیسے ہم نے میم کو را سے جوڑا. میر ربی ہی, یہاں پہ ہم نے ہا کو لمبا کرنا ہے, 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے. یہ 2 انگلیاں 2 کاؤنٹس کو دکھانے کے لیے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے انگلیاں کھول کے گننا سٹارٹ کر دیں. یہ اس لیے نہیں ہے, ہم نے اندازے سے رکھنا ہے. 2 کاؤنٹ صرف دکھانے کے لیے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اپنے اندازے کے مطابق 2 گنا لمبا کرنا ہے. یعنی 2 کاؤنٹس کے برابر ہم اسے لمبا کریں گے. والمؤمنون, حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے, تو یہاں پہ جھٹکا تھوڑا سا ہم دیں گے سپارک جتنا. جیسے یہ سپارک کی تصویر آئی ہے, جیسے ہم کبھی سوئچ ڈالنے لگے تو ہلکی سی سپارک آتی ہے تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے, اس کو کہتے ہیں جھٹکا دینا. سوری. تو یہاں پہ ہم تھوڑا جھٹکا دے کے والمؤمنون پڑھیں گے. حمزہ کو جھٹکا دیں گے تو کیسے دیں گے؟ میم کے بعد جھٹکا آئے گا اور وہ حمزہ کی آواز کر کے آئے گی. والمؤمنون, اس میں آواز کے ساتھ سانس نہیں توڑنی, سانس چلنی ہے. ٹھیک ہے, جھٹکے میں سانس چلتی رہنی ہے, لیکن ایک جھٹکا دے کے ہم اپنا کلمہ پورا کریں گے. جیسے ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا, لا تأخذہ, لا آواز نہیں توڑنی, لا تأخذہ. اسی طرح والمؤمنون. اس کے بعد جیم کا یہ چھوٹا سا نشان بنا آ رہا ہے. یہ کیوں بنا ہے؟ اس کا مطلب ہے وقف جائز. یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے, یہاں پہ سب وقف کر سکتے ہیں. کلن آمنا, ہمارے پاس پھر حمزہ آیا اور حمزہ کے بعد الف آئی, تو ہم اس کو 2 کاؤنٹس دیں گے, یعنی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. آمنا باللہ, باللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے تو ہم اللہ کے دونوں لام کو لائٹ پڑھیں گے. باللہ, باللہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, باللہ لفظ اللہ کے درمیان والے لام پہ کھڑی زبر ہے. یہاں پہ اس خط میں نہیں بنی ہوئی, یہ سعودی خط ہے, لیکن قرآن مجید جو پاکستان میں یوز ہوتے ہیں, خط کوفی انہیں کہتے ہیں, تو ان کے اوپر ایک کھڑی زبر بنی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ قائم مقام الف ہے, تو یہاں بھی ایک الف ہے جو ہم نے پڑھنی ہے لازمی. باللہ 2 کاؤنٹس ادھر بھی دیے جائیں گے. والملائکتہ, یہاں پہ دیکھیں ملائکتہ میں یہ جو گرین نشان لگا ہوا ہے وہ کس چیز پہ لگا ہوا ہے؟ مد پہ لگا ہوا ہے. کھڑی زبر ہے, یعنی یہاں پہ ایک الف ہے اور اس کے اوپر مد بنی ہوئی ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا اگر اس طرح کی شیپ کی مد آتی ہے تو اس کو کتنے حرکات دینے ہیں, کتنے کاؤنٹس دینے ہیں, کتنا اس کو کھینچنا ہے, وہ ہے 4 گنا یا 5 گنا. یہ 4 آپ کو یہ سمبل کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. ان کو فنگرز سے نہیں کاؤنٹ کرنا, ان کو ہم نے انشاءاللہ اپنے اندازے سے کاؤنٹ کرنا ہے. یہ 4 اور 5. وَمَلَائِکَتِهِ, یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ملائکتہ کی آواز نہ ہے, مجہول نہیں پڑھنا, پراپر زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہا کے بعد چھوٹی سی یہ بنی ہوئی ہے, اور کتبی کے بھی ہے کے بعد ایک چھوٹی سی یہ بنی ہوئی ہے. تو یہ کھڑی زیر ہے, یعنی پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ہم 2 کاؤنٹس, یعنی یہ بھی ایک طرح کی یا مد ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے, تو ہم ادھر بھی ہم 2 کاؤنٹس دیں گے, یعنی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. یہ ہمیں بتانے کے لیے آئی ہیں 2 فنگرز کہ یہاں پہ کیا ہے 2 کاؤنٹس.
مجہول نہیں پڑھنا. کیسے؟ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ. وَكُتُبِهِ کی آواز نہ آئے، وَمَلَائِكَتِهِ کی آواز نہ آئے. آگے یہ جو سمبل بنا ہوا ہے صاد لام بڑھی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ سمبل کس لیے ہے؟ یہ سمبل اس لیے ہے کہ اگر یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر وقف نہیں کر سک رہے یعنی وقف کرنا نہیں چاہتے اور اسے جوڑ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سل سے نکلا ہے، قد یوسل، مطلب جوڑ کے پڑھنا بھی یہاں پہ جائز ہے اور وقف کرنا بھی زیادہ یہاں پہ جائز ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہاں پہ جوڑ کے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. رسولہ، رسول ہی نہیں پڑھنا، را پہ پیش ہے، اس کے بعد واو نہیں ہے. ورسولہ، اور مجہول لہ نہیں پڑھنا، ورسولہ ہی. ہا کے نیچے زیر ہے اور زیر سے پہلے، زیر کے بعد ایک یا کی سمبل بنی ہوئی ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا ساکن ہے. آپ سب کو پتہ ہے نا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، الف ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو ہم ان سب کو 2 کاؤنٹس دیتے ہیں. سب نے ماشاءاللہ یہ رمضان کے ہمارے لیکچرز میں یہ چیز آئی تھی اور سب کو بڑی اچھی سی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ الف واو اور یا مد کیا ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں دی، تو انشاءاللہ میں نے آگے بہت سی چیزوں پہ غور کیا کہ وہ زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہوں. ٹھیک ہے. یہ بات سب کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو سب بتائیں گے انشاءاللہ، وہ لیکچر دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ورسولہ 2 کاؤنٹس دیا جائے گا. یہ 2 فنگرز آئیں ہمیں بتانے کے لیے مجہول نہ ہو. رسولہ نہیں، ورسولہ لا نفرق. یہ آئے ربر بینڈز مجہول، یعنی ڈھیلا ڈھیلا نہیں پڑھنا، پراپر پیش اور پراپر زیر ادا کرنے ہیں. لا نفرق، لام کو 2 کاؤنٹس دیتے ہوئے، نفرق قاف لمبا نہیں ہوگا، قاف کو نہیں لمبا کرنا، اس کو ایک حرکت دینی ہے، قاف پیش قو بس. لا نفرق بین احد من رسلہ. اب دال پہ 2 زیر ہیں اور اس کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یعنی ہم تنوین کو میم سے جوڑ دیں گے. اس کے بعد میم کے بعد نون آ رہی ہے جس پر کوئی سائن نہیں بنا ہوا، یعنی ہم نون کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کوئی سائن ہی نہیں ہے. ہم میم کو ڈائریکٹ جوڑیں گے را سے. را کے اوپر ساکن ہے، را کے اوپر مشدد ہے. مشدد مطلب بار بار، یعنی 2 بار پڑھا جانے والا، ایک ساکن کے ساتھ یعنی میم را کے ساتھ جوڑ کے پڑھے گی اور ایک اس کے پیش کے ساتھ رسولی ایسے پڑھا جائے گا. را پر شدہ ہے، میم کو را سے جوڑنا ہے، اور جیسے یہ بلاکس جڑے ہیں اسی طرح ہم نے پہلے تنوین کو میم سے جوڑنا ہے اور میم کو را سے جوڑنا ہے، اور را کے بعد ہم نے رسولی وقف کرنا ہے. وقف کیسے کریں گے؟ ہا کی آواز میں صرف آواز کی چلنی آئے گی، آواز چلتی ہوئی سنائی دے گی. کیوں؟ کیونکہ ہا کی صفت ہے کہ آواز چلتی ہوئی آئے گی. اگر ہم پڑھتے ہیں رسولی تو یہ وقف میں ہم ہا کو بالکل ہی ختم کر رہے ہیں، یعنی ہا کو بالکل ہی نگلیکٹ کر رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا، ہم نے ہا کو اس کی صفت ادا کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ ہا موجود ہے. وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کرتے ہوئے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ آخری حرف بالکل پڑھا ہی نہ جائے، اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اس کی حرکت کو ہم ختم کر دیتے ہیں عارضی طور پہ. تو یہاں پہ ہم رسولی پڑھیں گے، رسولی ہا کی آواز آئے گی، رسولی. یہاں پہ 2 کاؤنٹس نہیں دیں گے، ہم صرف ہا کی سانس چلنے کی صفت کو اپنائیں گے تاکہ ہا ساکن کے ساتھ ہمیں ظاہر ہو جائے. وقالو، قاف کو ہم 2 کاؤنٹس دیں گے اور لام کو 2 کاؤنٹس دیں گے کیونکہ قاف کے بعد الف ہے اور واو، لام کے بعد واو مدہ ہے. وقالو سمعنا، نون کے بعد پھر الف آ رہا ہے، ہم نون کو بھی 2 کاؤنٹس دیں گے. نون الف، نون کے بعد الف صرف نہیں آ رہا، الف ساکن سے پہلے زبر بھی آ رہا، تو یہ الف مد ہے. وَأَطَعْنَا، نون کے بعد پھر الف آ رہا ہے تو ہم اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. آئین کی آواز کا بہت خیال رکھنا ہے، حرف کی آواز ساکن میں جب وہ ہوتا ہے تو زیادہ اچھے سے سنائی دیتی ہے. جیسے رسولہ، اس میں ہا کی آواز ہمیں اس کی صفت سنائی دے رہی ہے. سمعنا، آئین کی آواز آ رہی ہے. وَأَطَعْنَا، ہم نے حمزہ کی آواز سے تھوڑا ہم نے مختلف پڑھنی ہے آئین کو اپنے حلق کے درمیان میں سے. غفرانک، فا ہے اور اس کے بعد غائن ہے، غائن کی آواز ہوتی ہے غو، غائن کی آواز خا نہیں ہوتی، نہ کھا ہوتی ہے. غائن کی کیا آواز ہوتی ہے؟ غو.
غفرانک، یہاں پہ غائن کی آواز کا خیال رکھیں گے. ربنا، نون کے بعد الف آ رہا ہے، ہم اس کو 2 کاؤنٹس دیں گے. وَإِلَيْكَ، لام کو مجہول نہیں پڑھنا، وَإِلَيْكَ نہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. یہاں پہ صاد ہے، سین نہیں ہے. صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے اور سین کی آواز پتلی ہوتی ہے، دونوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن فرق صرف موٹے اور پتلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ایسے پڑھیں گے. سب نے پریکٹس کرنی ہے اور لیسن سنانا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آیت ہم نیکسٹ ویک کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہاں یہ چیز رہ گئی، ہم نے یہاں پہ لاسٹ میں لمبا بھی کرنا ہے. وف کرتے ہیں تو ہم آخر حرف کو ساکن کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر یا مد، واو مد یا الف مد دیا ہوتا ہے تو ہم اس کو اسٹریچ کرتے ہیں، جیسے یہ اسٹریچنگ ہو رہی ہے روبر بینڈ سے. کتنی؟ 2، 4 یا 6 حرکات ہم نے اسے لمبا کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ایسے پڑھا جائے گا. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا فی الدارین.